بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ربات ٹی وی۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سراسر بھلائی اور خیر پر مبنی ہے۔ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کا سب سے پرامن دور تھا، جس میں اسلام صرف عرب تک محدود نہ رہا بلکہ بہت سارے غیر عرب علاقوں میں بھی پھیل چکا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 5 ایسے غیر عربی صحابہ کا مختصر ذکر کریں گے جو عربی نہ تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان بھی جانتے تھے اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بھی کیا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ بہت جنگجو اور بہادر صحابی تھے۔ ساری زندگی اسلام کی دفاع کی خاطر اپنے آپ کو تیار رکھا۔ آپ کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ پختون صحابی تھے اور آپ سے چند پشتو زبان میں احادیث بھی مروی ہیں، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ عربی تھے، لیکن بہت زیادہ جنگوں میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے علاقوں میں بھی گئے جن میں اسلام پہلے نہیں پہنچا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ان علاقائی زبانوں سے بھی واقف تھے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو سلمان ایرانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایران کے علاقے روزبا میں پیدا ہوئے اور کسی یہودی کے غلام تھے، اور آپ کو کسی راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ اپنے علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر مکہ میں پہنچے تھے اور اسلام قبول کیا۔ کچھ علماء کرام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارسی احادیث کا ذخیرہ بھی اکٹھا کیا ہے، اگرچہ وہ بہت کم ہیں لیکن وہ موجود ضرور ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں ایک منفرد شخصیت رکھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد عربی سیکھ چکے تھے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب کے پیروکار تھے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ عیسائیت کے ماننے والے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے بہت بلند مقام و مرتبہ پایا۔ آپ کا مزار سلمان فارسی مسجد مدائن میں واقع ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم جس صحابی کی بات کرنے والے ہیں وہ بہت جداگانہ شخصیت کے مالک صحابی تھے۔ آپ کا نام صہیب السنان تھا، لیکن آپ کو شہرت صہیب رومی کے نام سے ہوئی۔ میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوئے اور بازنطینی سلطنت میں کسی عیسائی کے غلام تھے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ رومن کیتھولک تھے، کیونکہ اس وقت عیسائیت کو جبراً قبول کروایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام پھیلنے کے 20 سال قبل سنان ابن ملک نامی ایک عرب نے فارس کے شہنشاہ خسرو دوم کے شہر پر حملہ کر دیا۔ اس بادشاہ کے بہت سارے بچے تھے جن میں صہیب رومی بھی شامل تھے، اور آپ کی والدہ آپ کو باہر لے گئی تھی، لیکن جو ہی آپ واپس پہنچے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ سلطنت پوری طرح تباہ ہو چکی تھی اور آپ کو قید کر لیا گیا۔ آپ کو بازنطینی بازار میں غلام کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن آپ وہاں سے خفیہ طریقے سے نکل کر مکہ تشریف لے آئے۔ آپ کے سنہری بال اور یونانی اور رومی لہجے میں بات کرنے کی وجہ سے آپ کو رومی کہا جانے لگا، اور وہیں آپ کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے اور بہت مالدار صحابی بھی تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ چوتھے نمبر پر مشہور صحابی رسول جن کو عشق و محبت کا استعارہ کہا جاتا ہے، جن کی وفاداری اور استقامت کو ضرب المثل سمجھا جاتا ہے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام بلال بن رباح ہے۔ اصل میں آپ کا آبائی وطن حبشہ ایبیسینیا، جو آج کل کا ایتھوپیا ہے، وہ تھا۔ آپ کی والدہ حمامہ ایتھوپیا کی ایک شہزادی تھیں اور آپ کے والد رباح بھی حبشہ کے رہائشی تھے، لیکن کسی جنگ کے دوران ان کو غلام بنا لیا گیا اور دونوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ آپ چونکہ عرب میں پلے بڑھے اور وہیں آپ کی شناخت ایک عرب کے طور پر ہونا شروع ہو گئی، لیکن آپ حبشی زبان سے بھی واقف تھے کیونکہ آپ کی والدہ اور آپ کی چھوٹی بہن وہیں زبان بولتی تھی۔ کچھ علماء نے آپ کو خالص افریقی نسل کا بھی شمار کیا ہے۔ عرب کے لوگ آپ کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کو ابن سودا یعنی سیاہ فام عورت کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو سید المؤذنین جیسے لقب سے نوازا گیا۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الصغیر دمشق میں مدفون ہوئے اور آپ کے بعض اقوال حبشی زبان یا ایتھوپین لینگویج میں ملتے ہیں، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ کا مزار جورڈن کے شہر عمان میں واقع ہے۔ 5ویں اور آخری نمبر پر نہایت ہی عظیم المرتبت صحابی ہیں، آپ کا نام حضرت بابا رتن لال ہندی ہے۔ آپ ہند کے علاقہ بٹھنڈا کے رہائشی تھے اور آپ ہندو مذہب کے پیروکار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مشہور تاجر بھی تھے۔ آپ نے ہندوستان سے عرب میں بہت زیادہ سفر کیے اور واقعہ شق القمر کے گواہ بھی تھے۔ کچھ علماء نے آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صحابی نہ تھے، لیکن علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو صحابی مانتا ہے۔ حضرت بابا رتن لال ہندی کچھ روایات کے مطابق 15 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، اور جب آپ پہلے دن تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت حیران ہوئے کہ ایسے لوگ نہ تو ہم نے کبھی پہلے دیکھے تھے اور نہ ہی ان کی زبان ہم سے ملتی جلتی تھی، اور بہت عجیب و غریب لباس پہنتے تھے۔ حضرت بابا رتن لال ہندی ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو کسی اور جگہ پیش کریں گے۔ اس واقعے کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف آئے۔ آپ کے بارے میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیث اپنی مادری زبان میں بیان کی ہیں۔ یہ واقعی حیران کن واقعہ تھا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں دین اسلام سندھ، روم، ہندوستان اور فارس تک پہنچ چکا تھا۔ بہت سارے وفد ہندوستان سے آتے تھے اور اسلام قبول کر کے چلے جاتے تھے، اور بعض روایت کے مطابق آپ پر افریقی نسل کے بہت سارے لوگ بھی ایمان لائے تھے۔ مختلف زبانوں اور مختلف ثقافتوں کے لوگ آپ پر آپ کی زندگی میں ہی ایمان لے آئے تھے۔ صرف عرب ہی کے لوگ مسلمان نہ تھے، بلکہ بہت دور دور تک اسلام کا پرچم اسی دور میں لہرا چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔